بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوال احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر میں اللہ رب العالمین نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا اور نبوت کا دروازہ آپ پر بند فرما دیا۔ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کی اصلاح کے لیے اپنے اولیاء کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا۔ سلسلہ نبوت تو بند ہو چکا، لیکن سلسلہ ولایت جو ہے وہ قیامت تک قائم ہے۔ نبوت ایک وہبی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین ہی جسے چاہے عطا فرماتا ہے، جبکہ ولایت جو ہے یہ کسبی چیز ہے کہ کوئی بھی انسان محنت کر کے تغدو کر کے اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب چونکہ اصلاح و تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اپنے اولیاء کو بھیجا ہے، انہی اولیاء میں سے ایک اللہ کا ولی جو لاہور میں اس وقت زیر زمین موجود ہے، جس کو عوام داتا صاحب علیہ رحمہ کے نام سے جانتی ہے، جن کا صحیح نام عثمان بن علی الحجویری ہے، جن کے بارے میں قلندر لاہوری علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از ماہر او تابندہ گشت، کہ پنجاب کی جو مٹی ہے وہ حضور دادا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے سبب ہی اس خطے کے اوپر جو ہے وہ اپنی اس کو زندگی عطا کی ہے، اور جو آسماں پر ستارے ہیں ان کی روشنی تو الگ ہے، لیکن ہماری جو روشنی دین کے اعتبار سے روشن ہوئی ہے وہ داتا صاحب علیہ رحمہ کے وجود سعید سے ہی ہوئی ہے، کہ قلندر لاہوری علامہ اقبال علیہ رحمہ نے آپ کے بارے میں ایسے کمال الفاظ جو ہیں وہ بول دیے۔ اور مخدوم امم سید حجویر یعنی حضور دادا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ یہ بر صغیر کے ان محسنین میں سے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر عقیدہ اسلام کی تخم ریزی کی اور شرک اور کفر کے دروازے کو آپ نے بند فرمایا اور اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ایک نئی جلا بخشی، نئی زندگی بخشی۔ انسان جس درخت کے نیچے بیٹھتا ہے وہ اس کے سائے کو کبھی بھی نہیں بھولتا، ایسے ہی جس گھاٹ سے وہ پانی پیتا ہے اس کو بھی یاد رکھتا ہے۔ لہذا مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ان محسنین کو یاد رکھے کہ جن کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے، حضور دادا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی، اور پھر آپ نے اپنا ہر لمحہ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے آپ نے اتنی خدمات دی ہیں کہ آپ کی جو ایک کتاب جس کو کشف المحجوب شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں، اولیاء بھی فرماتے ہیں کہ جس کو کوئی صادق پیر نہ ملتا ہو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے، اس کو سچا سچا پیر جو ہے وہ مل جائے گا۔ اس کی اتنی برکت ہے۔ اور
داتا صاحب علیہ الرحمہ کی جو خدمات ہیں، اگر ہم ان کی کتاب کا مطالعہ کریں تو پہلے نمبر پر انہوں نے جس چیز کو ذکر کیا وہ علم ہے، کہ تمام چیزیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے داتا صاحب علیہ الرحمہ نے جو ایک باب باندھا ہے وہ علم کے حوالے سے آپ نے باب جو ہے وہ ذکر کیا، اور اس کے آغاز میں ہی، اس باب کے آغاز میں جو آپ نے الفاظ ذکر کیے وہ قرآن پاک کی آیت لے کر آئے، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ رب العالمین سے جو ڈرتے ہیں وہ اہل علم ہی ہیں، کہ اہل علم حضرات ہی اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ خوف رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فوراً بعد آپ نے فرمایا کہ وہ پیغمبر گفت، کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حدیث بھی ذکر کر دی، فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس پر فرض ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک کی آیت ذکر کی، اور مزید اس کے بعد آپ علیہ السلام کی حدیث پاک لے کر آئے، اور حدیث پاک کے بعد ایک اور حدیث لے کر آئے، فرمایا ونیز گفت علیہ السلام، کہ مزید نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اطلب العلم ولو بالسین، کہ علم حاصل کرو اگر تمہیں سین یعنی چین بھی جانا پڑے۔ اچھا، اس پر بھی بڑی گفتگو کی ہے علماء نے کہ اس وقت تو چین موجود ہی نہیں تھا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تمہیں چاہے دور دراز کا سفر طے کرنا پڑے پھر بھی علم جو ہے وہ ضرور حاصل کرو، یعنی کہ آپ علیہ السلام کی احادیث جو ہیں وہ سب سے پہلے لے کر آئے۔ اور مزید آپ نے فرمایا کہ وہ بداں کے علم بسیارست و عمر کوتا، آپ نے فرمایا کہ علم جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں، اور عمر جو ہے وہ بالکل تھوڑی سی ہے، علم بہت زیادہ ہے اور عمر جو ہے وہ بالکل تھوڑی سی ہے۔ پھر فرمایا اموختن جملہ علوم بر مردم فریضانہ، اسے کہ تمام علوم کا حاصل کرنا تو یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ مکمل علم پر دسترس حاصل کر لے، لیکن فرمایا کہ اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس سے وہ اپنی ذات کے متعلقہ مسائل، علم حساب ہو گیا، علم نجوم ہو گیا، علم طب ہو گیا، اتنا علم حاصل کرنا کہ وہ اپنی نماز درست کر سکے، اپنے فقہی معاملات کو درست کر سکے، اپنے وراثت کے مسائل کو درست کر سکے، اتنا علم حاصل کرنا فرمایا کہ یہ ضروری اور لازم ہے۔ آپ نے مزید آگے اس کے حوالے سے وضاحت فرمایا چوں علم نجوم و طب و علم حساب، فرمایا کہ علم نجوم حاصل کرنا چاہیے، علم طب بھی حاصل کرنا چاہیے، علم حساب بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اور علم نجوم آپ نے فرمایا کہ علم نجوم وہ علم ہے کہ جس سے رات کے وقت کے اوقات کا تعین کیا جا سکے۔ نجوم سے مراد ستارے ہوتے ہیں، میں تاکہ ستاروں کی روشنی میں تمہیں پتہ چل جائے کہ اب وقت کون سا ہے، کیونکہ یہ تو ہم نے ٹائم مختص کیا ہے کہ ہم نے 12:30 ظہر پڑھنی ہے، 5 بجے عصر پڑھنی ہے، یا 9 بجے جو ہم نے عشاء پڑھنی ہے، یہ تو ہم نے ٹائم جو ہے مختص کیے ہیں۔ لیکن فقہی اعتبار سے دیکھا جائے گا تو جیسے ہی طلوع آفتاب ہو وہ فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، صبح صادق شروع ہو تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب سورج بالکل عین وسط پر آ جائے تو وہ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے جب اصلی سائے کے علاوہ انسان کا سایہ 2 مثل ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آفتاب غروب ہو تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد جیسے سفیدی سی ایک آ جاتی ہے آسمان کے اوپر، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اب عشاء کا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو فرمایا علم نجوم، ستاروں کا علم حاصل کرنا کہ جس سے رات کے اوقات کا تعین کیا جا سکے، اتنا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر آگے مزید آپ نے فرمایا کہ علم طب اتنا حاصل کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اپنی صحت کی حفاظت کر سکے۔ پھر فرمایا کہ علم حساب اتنا حاصل کرنا چاہیے کہ جس سے وہ اپنے وراثت کے مسائل، لین دین کے مسائل، یا عورت ہے تو اس کے عدت وغیرہ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں، کہ اتنا علم حساب جو ہے وہ ضرور سیکھنا چاہیے۔ اور پھر مزید آپ نے فرمایا کہ الغرض اتنا اور اسی قدر فرض ہے کہ جس سے عمل بھی درست ہو، یعنی کہ ہم نے جو عمل کرنا ہے اس عمل سے پہلے ہمیں اس کا علم ہو کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا علم کیا ہے۔ آگے آپ نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بھی کی ہے کہ جو بے فائدہ علم حاصل کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی شاید آیت ایک کوٹ کی ما وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ علم حاصل کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کا نقصان ہو، ان کو نفع نہ ہو۔ میں ایسا علم نہیں حاصل کرنا چاہیے، ایسا علم حاصل کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اور ساتھ ایک حدیث پاک بھی ذکر کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ یا بھائی تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے کہ جو نفع ہی نہ دے، یعنی علم بھی وہ حاصل کرنا چاہیے کہ جس سے انسان کو نفع ہو سکے۔
اور پھر مزید ایک اور حدیث پاک آپ نے ذکر کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المتعبد بلا فقہ، کہ عبادت گزار شخص کہ جس کو اپنی عبادت کا پتہ ہی نہ ہو، اس کو اپنی عبادت کا علم ہی نہ ہو، فرمایا کالحمار فی الطاحونہ، وہ اس گدھے کی مانند ہے کہ اس بیل کی مانند ہے کہ جو کلو پر لگا رہتا ہے، وہ پورا دن کام بھی کرتا ہے، گھومتا بھی رہتا ہے، لیکن اس کو اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا ایسے ہی وہ عبادت گزار شخص ہے کہ جو عبادت تو کرتا رہتا ہے لیکن اس کو اپنی عبادت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے تو اس کی 2 رکعتیں ہیں کہ 3 رکعتیں ہیں، اب اس کو یہی پتہ نہ ہو۔ ظہر کے بعد اگر وہ کچھ پڑھنا چاہتا ہے، کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، اس کو اس عبادت کا پتہ ہی نہ ہو، تو فرمایا وہ اس بیل، کلو کے بیل کی طرح ہے کہ جو گھومتا تو رہتا ہے لیکن وہ ایک قدم بھی آگے نہیں ہٹتا، وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ تو جو عبادت کرنی ہے، حضور دادا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ جو عمل کرنا ہے، جو عبادت کرنی ہے، اس کا علم بھی ہونا چاہیے کہ میں جو عبادت کرنے لگا ہوں، اگر میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو اس میں فرض کتنے ہیں اور اس میں سنتیں کتنی ہیں، اس میں نفل کتنے ہیں، اتنا علم ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ آگے مزید آپ نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو علم کو عمل پر فوقیت دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو عمل کو علم پر فوقیت دیتے ہیں، تو آپ نے دونوں کی تردید کی۔ فرمایا نہ تو وہ صحیح حق پر ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ علم کو عمل پر فوقیت ہے، اور نہ ہی وہ درست ہیں کہ جو عمل کو فوقیت دیتے ہیں کہ یہ علم پر درست ہے۔ آگے مزید آپ نے اس کی ذکر کی کہ عوام کا گروہ ایک ایسا ہے جو علم کو عمل پر فضیلت دیتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو عمل کو علم سے بہتر سمجھتا ہے۔ تو آپ نے آگے ذکر کیا کہ میرے خیال میں یہ دونوں غلطی پر ہیں کہ نہ تو وہ گروہ حق پر ہے کہ جو علم کو فضیلت اور علم کو عمل پر فوقیت دیتا ہے، اور نہ وہ حق پر ہے کہ جو عمل کو علم پر فوقیت دیتا ہے۔ آپ نے دونوں ہی غلطی پر ہیں۔ آپ نے آگے اس کی وجہ بیان فرمائی، اس لیے کہ علم کے بغیر عمل صحیح معنی میں عمل کہلانے کا مستحق نہیں ہے، کہ جب علم ہی نہیں ہے جو ہم عمل کر رہے ہیں تو فرمایا صحیح معنوں میں وہ عمل کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ عمل اس وقت عمل بنتا ہے جب اس کا تعلق علم سے ہوگا، عمل اسی وقت کارگر ثابت ہوگا جب اس عمل کا علم ہوگا، کیونکہ علم ہی کے ذریعے بندے کو عمل کے ثواب سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ بندے کو عمل کا علم ہوگا تب ہی وہ عمل اس کو فائدہ دے گا۔ آگے مزید آپ نے ذکر کیا کیونکہ علم ہی کے ذریعے بندے کو عمل کے ثواب سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ نماز اس وقت تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک نمازی کو یہی نہ پتا ہو کہ میں نے نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کچھ کرنا ہے۔ اب اس کو یہی پتہ نہ ہو کہ میں نے وضو کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، اور وضو سے پہلے میں نے استنجا کرنا ہے تو وہ کس طرح کرنا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے تو کس طرح حاصل کرنی ہے۔ میں کہ نماز کی مثال بالکل عام سی مثال ہے کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، اس کو طہارت کے ارکان کا ہی پتہ نہ ہو، پانی کی پہچان ہی نہ ہو کہ کون سا پانی ایسا ہے کہ جسے طہارت حاصل کی جا سکے۔ اس کی بھی کئی اقسام ہیں۔ ایک پانی ایسا ہے کہ جو خود پاک تو ہوتا ہے لیکن اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی، فرمایا اتنا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ میں ایسے ہی قبلہ کی شناخت کہ پتہ ہو کہ میں نے کس سمت کھڑا ہونا ہے، یہی پتہ نہ ہو کہ بندے نے کس سمت کھڑا ہونا ہے تو فرمایا اس عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا نیت کی کیفیت کہ آپ نے نیت کرنی ہے تو نیت کا تعلق اب تو دل کے ساتھ ہے، اگر نیت کا ہی پتہ نہیں ہے تو فرمایا اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر فرمایا اور ارکان نماز کا علم کہ جب نماز کے ارکان کا ہی علم نہ ہو تو اس عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو فرمایا کہ عمل کرنا ہے تو عمل سے پہلے اس عمل کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اس عمل کے بارے میں علم بھی ہونا چاہیے۔ آگے آپ نے ذکر کیا کہ جو لوگ علم کو عمل پر فضیلت دیتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں، کیونکہ علم بغیر عمل کے صحیح معنی میں علم کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ ہم علم تو حاصل کر لیں لیکن اس کے اوپر عمل ہی نہ کریں تو فرمایا اس علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ علم عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا اور عمل جو ہے یہ علم کے بغیر فائدہ نہیں دیتا۔ آپ نے آگے ذکر کیا کہ یہ دونوں گروہوں کے اقوال ہیں، ایک وہ جو دنیاوی عزت و مرتبے کو علم سے منسوب کرتا ہے اور اس کا صحیح حق ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے، یہ لوگ حقیقت علم سے بے خبر ہیں۔ پھر آگے آپ نے ایک حکایت ذکر کی کہ حضرت ابراہیم بن ادم علیہ السلام ایک مرتبہ راستے پر جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک پتھر پڑا ہوا ہے۔ اب پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ مجھے الٹ کر پڑھو، مجھے الٹاؤ اور مجھے کو پڑھو۔ تو ابراہیم بن ادم علیہ السلام فرماتا ہے کہ میں نے اس پتھر کو الٹا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ انت لا تعلم بما تعلم، کہ تو وہ عمل کیوں نہیں کرتا جس کا تجھے علم ہے۔
یعنی کہ تو نے ایک کام کا علم حاصل کیا، اس پر تو عمل ہی نہیں کرتا. فَكَيْفَ تَطْلُبُ عَمَلًا مَا لَا تَعْلَمُ، اور وہ تو کیوں مانگتا ہے جس کا تجھے علم ہی نہیں. یعنی کہ جب تجھے علم ہے کہ میں یہ عمل کروں گا تو اس پر عمل ہی نہیں کرتا، اور مزید تو علم کا متلاشی کہ تجھے مزید علم مل جائے. فرمایا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. انت لا تعمل بما تعلم فكيف تطلب عملا ما لا تعلم، کہ جس کا تجھے علم ہے جب تو اس پر عمل کرتا ہی نہیں ہے تو وہ کیوں مانگتا ہے جس کا تجھے علم نہیں. جتنا تجھے علم مل چکا ہے فرمایا اس کے اوپر عمل کر. اگر تو اس پر عمل نہیں کرتا تو مزید علم کا کیوں متلاشی ہے. جتنا تجھے علم مل چکا ہے اس کے اوپر عمل کر. پھر آگے آپ نے ذکر یہ کیا کہ مقصد یہ ہے کہ جو چیز تو جانتا ہے اس پر عمل کر. تجھے پتا ہے کہ نمازیں پانچ نمازیں جو مجھ پر فرض ہیں وہ پڑھ. تجھے پتا ہے کہ روزے جو ہیں یہ میرے اوپر فرض ہیں، جب رمضان کا مہینہ ہے تو روزے رکھ. جب تو استطاعت حج رکھتا ہے تو تجھ کو اوپر حج فرض ہو چکا، لہذا اب تجھ پر ضروری ہے کہ تو حج کر. یعنی کہ جس چیز کا تجھے علم ہے تو عمل کر، پھر مزید تو علم کا متلاشی ہو. جس چیز کا تجھے علم ہے اس پر تو عمل نہیں کرتا تو مزید علم کا متلاشی نہ ہو. پھر آگے آپ نے ذکر کیا جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا کہ ما ہمت العلماء الدرایا و ہمت الصفہاء الروایا، کہ علماء کا کام غور و فکر کرنا ہے اور جاہلوں کا کام سنی سنائی باتیں آگے ذکر کر دینا. یعنی جو عالم شخص ہے جس کو علم ہے وہ تو تحقیق کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ تحقیق کرنی ہے. اب جب تک اس کو پتہ نہیں چلے گا، ریفرنسز نہیں ملیں گے، تب تک وہ اس بات کو ذکر نہیں کرے گا. اور میں جاہلوں کا طریقہ کیا ہے کہ ادھر سے بات سنی ادھر ذکر کر دی، ادھر سے سنی ادھر ذکر کر دی، کہ بغیر تحقیق ہی آگے بات کو ذکر کر دینا. میں یہ جاہلوں کا طریقہ ہے. علماء کا طریقہ کیا ہے کہ وہ بڑے غور و فکر کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو طے کرتے ہیں. پھر آگے آپ نے ذکر کیا چونکہ علماء جو ہیں وہ جہالت کی تمام باتوں سے بلند ہوتے ہیں، اس لیے جو شخص علم کے ذریعے جاہو مرتبے کا طالب ہو، طلبگار ہو، اسے علماء میں شمار ہی نہیں کیا جاتا. یعنی ایسا شخص کہ جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے مفتی کہیں، لوگ میرے لیے بڑے بڑے القابات جو ہیں وہ ذکر کریں، میں ایسا بندہ عالم ہی نہیں ہے، وہ جاہل ہے. کیونکہ یہ کام جاہلوں کے کام ہے. عالم کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ خود کو اس مرتبے میں شمار کرے. وجہ آپ نے آگے بیان کی کہ وجہ یہ ہے کہ جاہ و منصب کے طلب یہ جہالت کی باتیں ہیں، کہ مرتبہ چاہنا اور اپنی بڑائی جو ہے وہ لوگوں سے سننا، میں یہ جہالت کی باتیں ہیں. اور میں علم سے بلند تر درجہ کوئی درجہ ہے ہی نہیں، کہ علم ہی سب سے اوپر ہے. اور اگر علم نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے عجائبات میں سے کسی ایک بات کی معرفت بھی حاصل نہیں ہو سکتی. کہ جو اللہ رب العالمین کی قدرت کے شاہکار ہیں، جب تک علم نہیں ہے تم ان شاہکار کا مشاہدہ ہی نہیں کر سکتے. لہذا علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے. پھر آگے آپ نے ذکر کیا کہ علم ہی وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے انسان بلند مقام اور مرتبے کا مالک بنتا ہے. علم کی اتنی بھی آپ نے جو ہے وہ عزت افزائی فرمائی کہ علم ایک اتنا بڑا معیار ہے. پھر آگے آپ نے ذکر کیا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کا علم ہے اور ایک بندے کا علم ہے. فرمایا بندے کا علم اللہ کے علم کے آگے کچھ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں علم الہی اور علم بندہ، پھر بندے کا علم الہی کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس کی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے. یعنی اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وہ اس کی صفت ہے، اور صفت جو ہے وہ ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے. اور میں جب تک اس کی ذات قائم ہے اس کی صفات کو کچھ سے جدا نہیں کر سکتا. اور اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور لوگوں کو زندہ رکھنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے. اور میں اس کی صفات کو انتہا ہی نہیں. میں بندے کا علم یعنی ہمارا علم ہماری صفت ہے جو ہماری ذات کے ساتھ قائم ہے، اور ہماری صفات اور ہماری ذات یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں اللہ رب العالمین کا علم اس کی صفت ہے اور جو اس کی ذات کے ساتھ متصف ہے، وہ علم اس سے جدا نہیں ہو سکتا. اور ہمارا علم ہماری ذات کے ساتھ ملا ہوا ہے، ہماری ذات یہ ایک بے نشان ذرہ ہے، لہذا ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں. پھر آگے قرآن پاک کی آیت نے ذکر کی میں کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں علم تو دیا ہے لیکن بالکل تھوڑا سا علم دیا ہے، زیادہ علم نہیں دیا. آگے آپ نے حاصل کلام یہ ذکر کیا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ علم اوصاف حمیدہ میں سے ہے، یعنی اچھی صفات میں سے ہے. اس کی تعریف معلوم چیزوں کا احاطہ اور ان کی وضاحت ہے، اور اس کی بہتر تعریف یہ ہے کہ علم ایک ایسی صفت ہے جس کے ذریعے انسان عالم ہو جاتا ہے. تو یہ
تمام ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا علم ایک ایسا علم ہے کہ دنیا داروں کا علم اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر آگے جا کر انہوں نے ایک حضرت حاتم اسم علیہ الرحمہ کا قول ذکر کیا، ماتا کہ حاتم اسم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے 4 باتوں کا علم حاصل کر لیا اور تمام دنیا کے علوم سے نجات حاصل کر لی۔ یعنی حاصل کلام آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ حضرت حاتم اسم علیہ الرحمہ فرماتے کہ میں نے 4 باتوں کا علم حاصل کیا اور تمام دنیا کے علوم سے نجات حاصل کر لی۔ پوچھا گیا کہ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ میں کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے اور میرے سوا کوئی اور وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ حق کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ فرمایا یہ حق میں ہی ادا کر سکتا ہوں، کوئی اور میرا حق ادا نہیں کر سکتا، یہ اللہ رب العالمین کا مجھ پر پہلا حق ہے۔ میرا دوسرا یہ ہے کہ میرا رزق مقرر ہو چکا ہے، میں الٹی چھلانگیں بھی لگاتا پھروں، جو میرے مقدر میں نہیں ہے وہ مجھے نہیں ملنا۔ میں کہ میرا رزق جو ہے وہ مقرر ہو چکا ہے، میرے زیادہ لالچ کرنے کی وجہ سے اس میں اضافہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور زیادتی کی طلب سے میں اب بچ گیا۔ اب مزید مجھے جو ہے وہ ضرورت نہیں، جتنا علم اللہ رب العالمین نے میرے لیے رزق لکھ دیا ہے، میں جتنا مرضی طلب کرتا ہوں زیادہ مجھے نہیں مل سکتا۔ اور حدیث پاک بھی ہے، ایک اس کا حصہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑا غنی بن جاؤ گے۔ یعنی کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ اور واصف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رب کی اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے، کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے تو وہ خوشحال ہے، اپنی اور رب کی رضا میں جب فرق آ گیا تو غم نے اس کے گھر کا گھیرا کر لیا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میرا رزق جو وہ لکھ دیا ہے، اب میرے زیادہ لالچ کرنے کی وجہ سے اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، لہذا میں زیادتی کی طلب سے بچ گیا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ تیسری بات یہ ہے کہ میرے سر پر موت سوار ہے، اس سے چھٹکارا ممکن نہیں، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ میں کہ جب میں نے یہ جان لیا کہ موت جو میرے سر کے اوپر ہے، لہذا میں اس کے لیے تیار رہتا ہوں۔ چوتھی بات آپ نے یہ ذکر کی کہ میں نے جان لیا کہ میرا رب میرے حال سے پوری طرح باخبر ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے حالات بھی جانتا ہے۔ فرمایا کہ اب مجھے ایسے افعال کرنا کہ جس سے اللہ رب العالمین کی ذات ناراض ہو، ایسے عمل کرنے سے میں نے خود کو بچا لیا۔ میں ایسا عمل ہی نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ ناراض ہو۔ میں نے 4 باتیں سیکھ لی اور میں ہر چیز سے بری ہو گیا، میں نے نجات حاصل کر لی۔ تو یہ علم آ جانا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی عطا ہے۔ جتنا علم انسان کو مل گیا ہے اس کے اوپر وہ عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا بھی حکم ہے اور ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں علم دین حاصل کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔